تھوڑا پازیٹیو طرف چلتے ہیں جی، تھوڑا سا سکھ کا سانس لیتے ہیں. اور ہمیں جوائن کیا پروفیسر ایاز نیر صاحب نے. آپ ٹورسٹ ہیں اور پاکستان کا پازیٹیو امیج دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور پازیٹیو امیج بتانے کے لیے آپ کو مدعو کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ جی. ویلکم ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ. میں نے ایک سوال کیا تھا، اور سوال میں آپ جواب دیں تو پھر آپ کی تصویریں چلاتے ہیں اور ہمیں آپ لے کے چلیں. سوال میرا حفیظ بھائی سے بھی یہی تھا، آپ سے بھی یہی تھا کہ ان ساری ٹینشنوں کے بعد صبح اٹھیں تو کیسے جو ہے وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھیں؟ آپ نے ان سے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اخبارات دیکھتے مطلب ہیں، ساری تو ٹینشنوں کے بعد آپ اٹھیں. ہر طرف ایک ٹینس صورتحال ہوتی ہے. تو اس میں آپ کس طرح مسکرا سکتے ہیں، کس طرح خوش رہ سکتے ہیں. تو میں پرسنل سیشنز خوش رہنے کے لیے بھی دیتا ہوں. ہاں. اور بعض اور اوقات آپ کی فیس جو ہے ٹوٹل 7,000 روپے ہے اس سوال کے جواب کے لیے، اور نکل کے مجھے فیس دے دیجیے گا. ایسا کوئی چکر نہیں، آپ صرف ہمیں بتا دیں کہ خوش کیسے رہ سکتے ہیں. اگر بتانا چاہتے ہیں وی ڈونٹ ہیو فیس رائٹ ناؤ، ٹوٹے نہیں ہیں میرے کو. چلیں کوئی بات نہیں، کھلے میں واپس کر دوں گا. اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک طرف گورنمنٹ کو دیکھیں یا بہت سارے جو معاملات ہیں، حالات ہیں، ان کو دیکھیں تو پچھلا مہینہ جو ہے وہ بھی تو میں نے گزارا تھا، وہ گزار کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور اگر پچھلا مہینہ اس ذات نے میری ہیلپ کی تھی، جو آپ نے بھی جواب میں کہا تھا کہ اپنے آپ کو اس میں رکھیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ خوش رہنے کے لیے جس طرح موبائل کے موڈز ہوتے ہیں کہ یہ ایکٹیو موڈ ہے، یہ سلیپ موڈ ہے، تو اپنے آپ کو آپ گریٹیٹیوڈ موڈ میں رکھیں. یہ خوش رہنے کے لیے واحد ایک ایسا جادوئی نسخہ ہے کہ اپنے آپ کو جب آپ گریٹیٹیوڈ موڈ میں رکھیں گے، شکر گزاری میں رکھیں گے، تو اس وقت آپ شکوے کی طرف نہیں جائیں گے. اور رب کی ذات بھی کہتی ہے کہ جب آپ میری نعمتوں کا شکر کریں گے تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا. آپ کے بس میں صرف ایک کام ہے، محنت کرنا. آپ صاف کے نیت پاس رکھیں اور صاف محنت نیت کے ساتھ اور محنت لگے کرنا. رہیں. جو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بات نہیں، بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ ہے. حضرت علی کا فرمان یہاں پہ یاد آتا ہے کہ ہمیشہ سے اپنے سے جب نچلے سے دیکھو گے نا تو تمہیں اپنا غم چھوٹا لگے گا. بالکل ایسا ہی بغیر ہے. باتیں کیے ہمیں بتائیں یہ تصویریں کس چیز کی ہیں اور کہاں ہمیں آج لے کر جا رہے ہیں آپ؟ آج ہم جا رہے ہیں جی خوبیکی لیک. خوبیکی لیک. خوبیکی لیک ہے، یہ ڈسٹرکٹ خوشاب میں آتی ہے. اور یہاں سے تقریباً اسلام آباد سے تقریباً 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کا صرف. ٹھیک یعنی ہے. 1 ڈے ٹرپ کیا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ 2 سے 3 دن کا کریں، 4 وہاں دن پہ نکال کے جائیں. کیمپنگ کریں. جی جی اور کیمپنگ کے لیے بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست جگہ ہے. جی. اس سے پہلے کہ آپ کا سوال آئے کہ وہاں پہ کھانے کے لیے کون سی اچھی چیز ہے، بدنام ہو گیا ہوں میں، بدنام ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے، لیکن بدنام کر دیا گیا مجھے. بتا دیں پھر کھانے کے لیے کیا اچھا. تو خوشاب کا یقیناً صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک چیز مشہور ہے، خوشاب کا ڈھوڈا. اچھا. یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وائٹ کلر کا ایک حلوہ ہوتا ہے. ڈوڈا مجھے یاد آ گیا اور میں نے کھایا بھی ہوا ہے. تو یہ ہلکا سا کریمی سے ہوتا ہے اور ہلکا بڑا سا مزے، کریمی اوپر تل بھی اس کے ہوتے ہیں، ڈالے بالکل ہوتے ہیں. اور یہ جو سردیوں میں تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے، میں نے سردیوں میں کھایا تھا، اور یہ سردیوں میں اس لیے کھایا جاتا ہے بھی کافی گرم ہوتا ہے اور اس کی خوراک ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور ڈرائی فروٹس اس میں خاصے استعمال ڈالے کیے جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ جو خوبیکی لیک ہے، اس کی ویسے تو پاکستان میں بہت ساری ایسی لیکس ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں، بڑی زبردست ہیں. اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ مائیگریٹری برڈز آتے ہیں جو کہ سائبیریا اور چائنا کا جو شمالی علاقہ ہے وہاں سے موو کر کے وہ یہاں پہ آتے ہیں. تو تقریباً 4500 کلومیٹر، 4500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں. یہ خوبیکی لیک ہے، ساتھ اس کے 2-4 اور لیکس ہیں. اس کے بعد سندھ کا کچھ علاقہ ہے اور انڈین پنجاب کا کچھ علاقہ ہے جہاں پہ یہ مائیگریٹری برڈز آتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ مجھے گلہ یہ ہے، ان کے ساتھ تو گلہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے مہمان ہیں جو یہاں پہ ان کو ویلکم پارٹیز ہوتی ہیں نا، ان کے لیے وہ بڑی دردناک کہانیاں ہیں.
یہ جب 4500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہاں پہ پہنچتے ہیں تو آگے ویلکم پارٹیز کے لیے 12 بور بندوقیں لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا. اب ان کو فائر مارتے ہیں اڑتے ہوئے. اب اڑتے ہوئے جب آپ فائر کریں گے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ابھی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ویلکم کرنا چاہیے اور ویلکم کرنے کے لیے محکمے بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پہ. یعنی ان کو کروڑوں روپے کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے ان کو پے کیا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ کچھ جو اسی محکمے کے جو افسران ہوتے ہیں وہ وہاں پہ یہ اس قسم کی حرکتیں کرواتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ سے بھی ان محکموں سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسے کو روکیں. میں ایک بار گیا وہاں پہ ارلی مارننگ میرا تھا کہ میں سورج وہاں پہ نکلتا ہوا دیکھوں تو وہاں پہ بہت سارے جو پرندے ہیں یہ ان کی وہ مرے ہوئے پانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ کچھ لوگوں سے میں نے پتہ کیا کہ وہ کہنے لگے کہ یہاں پہ بارود پھینکا جاتا ہے. ان کو وہ پانی کے اوپر ہوتے ہیں بارود پھینکتے ہیں 2 4 10 وہ پکڑ لیتے ہیں باقی وہاں پہ مر جاتے ہیں. اگر آپ نے ان کا شکار کرنا بھی ہے اگر آپ ان کے شکار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو میری گزارش یہ ہے کہ 1 2 جتنے آپ نے شکار کرنے ہیں جتنے آپ نے کھانے ہیں اتنے پکڑیں. اگر آپ نے 10 پکڑنے ہیں اور 400 کی وہاں پہ ان کو مار دینا ہے تو یہ میرا خیال ہے بڑی ایک ناانصافی کی بات ہے. اور میں ابھی آپ جیسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں اس وقت بڑے مشکل صورتحال ہے جس طرح کافی طرح کے اللہ خیر کرے اس ملک کے لیے عذاب مسلط ہیں اس میں بہت سی اور بھی وجوہات ہوں گی. لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے کہ جو مائگریٹری برڈز ہیں ان کی بددعائیں بھی اس میں شامل ہیں. اللہ اکبر. اب ہم ان پہ ظلم کرتے ہیں جو ہمارے سے کوئی بھی نچلا طبقہ ہو ہم اس پہ کرتے ہیں. پروفیسر صاحب 2 سوال ہیں میں نے کیونکہ ٹاپک کی طرف جانا تھا. مجھے بتائیے گا کہ اسلام آباد سے جانے والے لوگ کون سا راستہ اختیار کریں ادھر جانے کے لیے؟ یہاں سے آپ اپنی گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں اور بلکہ اپنی ہی گاڑی پہ جائیں اور تبھی آپ وہاں پہ پہنچ کے واپسی کا بھی سفر کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ جائیں گے موٹر وے سے موٹر وے M2 جو یہاں سے لاہور جاتی ہے. آگے کلر کہار سے رائٹ ہو جائیں گے یا پھر آگے جا کے بلکسر انٹرچینج ہے وہاں سے آپ رائٹ ہو جائیں گے. یہ دونوں راستے یہ وہی مشہور ہے بس کھانے کی چیز کو کڑھائیاں کوئی نہیں کڑھائیاں شیاں تو بڑی ہوتی ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں سب کچھ موجود ہوتا ہے سب کچھ. اب کبھی آپ ٹائم نکالیں انشاءاللہ ٹائم نہ بھی نکلا تو آپ جاتے ہوئے لیتے آئیے گا واپسی پہ. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.